جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکے. طارق صاحب بریک سے پہلے آپ نے سنا چیف جسٹس جو کہہ رہے تھے ان کے خیال میں کہ اگر کوئی بھی قانون یا آئینی ترمیم اسلام اور قرآن و سنت یا بنیادی حقوق کے خلاف ہو تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کر سکے. کیا کہیں گے؟ ایک بات جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا نا، وہ ایک جوڈیشل کانفرنس جو ہے اس میں ان کی ایک رائے تھی. ان کا یہ کہنا اور سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیجن جو ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا کل کو اگر یہ بینچ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ صادر کر دیں گے تو پھر تو بات ہوگی دوسری. یہ اس وقت ان کی رائے ہے. ان کی دیکھیں جس وقت کوئی کیس سنا جائے گا تو اس وقت بات دوسری ہوگی. اوپن مائنڈ کے ساتھ لوگ، لیکن کیا آپ ان کی رائے سے اگری کرتے ہیں؟ جی نہیں، میں اس لیے اگری نہیں کرتا. اس کی چھوٹی سی وجہ، مثال کے طور انہوں نے ایک ٹچ سٹون بتایا آرٹیکل 2A. دیکھیں نا جی، آرٹیکل 2A میں آپ تک جتنی بھی ججمنٹس ہیں، تو پہلے تو بلکہ ایک اور بات سن لیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اسی آئین سے نکلی ہے. سپریم کورٹ کوئی انہیرنٹ پاور کہیں سے نہیں لے رہی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے ڈائریکٹلی ان کے پاس پاور آ رہی ہے. سپریم کورٹ اس آئین کا ایک کریشن ہے اور اگر جو بھی اس کے پاس پاور ہے اس کے اندر سے نکل رہی. ایک بات. دوسری بات، اگر 2A کی بات آپ کر لیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے. ایک بات تو ود ڈیو ریسپیکٹ عرض کروں کہ 2A جو ہے کس کی تخلیق ہے. دیکھیں شروع میں 2A تھا جس وقت پاکستان وجود میں آیا تو شاید سوچ یہ تھی کہ یہ 2A بیسک پرنسپل ہے اور اسی کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے. لیکن کانسٹیٹیوشن کبھی اس کی بنیاد پر نہیں بنا. ایون 1973 کا جب قانون آئین بنانے والے تھے، جس کا بنانے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے اور کوئی اعتراض نہیں، انگلی نہیں اٹھا رہا، انہوں نے 2A کو فالو نہیں کیا تھا. لیکن 2A ابھی سبسٹینٹیو پارٹ ہے نا آئین کا. دیکھیں نا ہے کس نے ڈالا، ایک ڈکٹیٹر. تو ڈیبیٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن تو موجود ہے نا. میں آگے چلتا ہوں لیکن ایک تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں کہ 2A کے بدترین ڈکٹیٹر جو ہے ضیاء الحق کی ہے، اگر آج ہم اس کو فالو کریں. اور دوسری زیادہ اہم بات کرنے لگا ہوں، 2A یہ نہیں ہے کہ آج پہلی مرتبہ یہ بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے بے شمار کیسوں میں اس کا یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، ہمیشہ کہا ہے کہ یہ 2A کو سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. دیکھیں نا جی، اب رہی بات دوسری جو فنڈامنٹل رائٹس کی. میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا کسی آدمی کا جج بننا اس کا فنڈامنٹل رائٹس ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میری بات صرف اتنی سی ہے. اور ایک جج بننے سے یا ایک اوپر ایک ایسے عہدے پہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے اس سے افیکٹ تو ہوتا ہے. اگر ایک اچھا آدمی، اچھے کردار کا آدمی اس جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا تو اس سے عام آدمی کو نقصان نہیں. فرق ہے. دیکھیں پہلی بات بڑی سیدھی ہے. ایک آدمی جج کے عہدے پر آ گیا، یہ ایک بات. دوسری ہو گئی وہ عدلیہ کا حصہ ہو گیا. دیکھیں ایک اور بات سن لیں، اگر مثال کے طور پر جج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ عدلیہ کا حصہ ہے، ان پر کوئی بھی آپ قدغن لگا دیں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے تو وہ انڈیپینڈنس سے جوڈیشل پر ایفیکٹ ہوگی. لیکن آپ ایک ایسے آدمی کی بات کر رہے ہیں جس کو ابھی آنا ہے اور اس کے آنے کے اگر جو طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں انڈیپینڈنس جوڈیشل ایفیکٹ ہو رہی. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک بات کا فیصلہ کر لیا جائے پہلے کہ کیا 1973 کا جو ریلیونٹ مرحوم پروویژن تھی ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ آف ججز، کیا وہ درست تھی یا غلط تھی؟ ٹھیک ہے نا. اگر تو دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ کیا کرے گی، آل رائٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی تو پھر کیا چیز واپس آ جائے گی؟ وہی اوریجنل پوزیشن میں آ جائے گا. اگر اوریجنل پوزیشن میں آئے گا تو پھر مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں. 1973 کا جو آئین تھا، جو ریلیونٹ پروویژن تھی، اس میں صرف ایلیجبلٹی لکھی ہوئی ہے، اس میں کمپیٹنسی جانچنے کا کوئی معیار نہیں ہے. یہاں تو پھر ایک معیار بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایلیجبلٹی لکھی ہوئی تھی کہ 10 سال کی اس کی ہائی کورٹ کی پریکٹس ہوگی، اور دوسری بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کی 40 یا 40. آپ تو ججز کی تقرری کی بات کریں، ہم ایک لارجر جو پکچر ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سٹرائک ڈاؤن کرے. حامد خان صاحب، اگر آپ آرٹیکل 239 دیکھیں اور اس کی کلوز جو شک 4 اور 5 ہے، 5 اور 6 ہے، اس میں تو بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جب کوئی آئینی ترمیم پارلیمنٹ پاس کرتی ہے تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں نہ تو چیلنج ہو سکتی ہے، اور اس کی شک جو 6 ہے اس میں اگین یہ کہا گیا ہے کہ for the removal of doubt it is hereby declared that there is no limitation whatsoever on the power of the Majlis Shura or Parliament to amend any provisions of the Constitution. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آئین میں بڑے واضح ہے کہ آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے. دیکھیے آئین میں بہت ساری چیزیں اس قسم کی ہے جہاں جورسڈکشن بار کرنے کی کوشش کی ہے، 211 بھی ہے اور بھی بہت سی شکیں ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے ہمیشہ کہا کہ جو آپ کا جوڈیشل ریویو کا جو اختیارات ہیں یہ ان بارنگ پروویژن سے ابو ہیں،
اور اسی قسم کا معاملہ ہندوستان میں آیا تھا. ہندوستان میں بھی ایک ترمیم کے ذریعے انہوں نے کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل ریویو کے اختیارات سے پر قدغن لگا کے آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ کے جورسڈکشن سے باہر کیا جائے. بالکل انہی الفاظ میں, یہ تو بعد میں یہ ان الفاظ میں امینڈمنٹ آئی ہے, اس سے قبل جو ہے انڈیا میں آئی تھی انہی الفاظ میں, اور انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا جوڈیشل ریویو کا پار نہیں ختم ہو سکتی. ہمیں یہاں مجھے ایک سوال کرنے دیں کہ آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ کا جو بیسک سٹرکچر کا ڈاکٹرن ہے, اسے ہماری سپریم کورٹ نے تو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں نا, وہ معاملہ تو ابھی سامنے آ رہا ہے, اس میں بہرحال انہوں نے بیسک سٹرکچر کا ہماری سپریم کورٹ ابھی تک کہتی رہی ہے کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی اسی کو تو ہم ریوزٹ کرانے جا رہے ہیں. ہماری پٹیشن میں ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہیں وہ ریوزٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اب تو ایک ایسا ٹھوس معاملہ سامنے آ گیا جس میں کہ عدلیہ کی آزادی اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ بالکل سامنے کھل کے آ گئی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ ججمنٹس جو ہیں وہ ججمنٹس آربیٹر ہیں اور کسی حد تک اتنی ویل کنسیڈرڈ نہیں ہے, اور ان کو اس وقت ریوزٹ کرنا چاہیے. لیکن حامد خان صاحب, آپ مجھے ایک مثال پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں دے دیں کہ جس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے کسی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا ہو. ایک بھی نظیر آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں؟ بے شک نہ ہو, لیکن وہ بن سکتی ہے. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مثلا ہندوستان میں بھی دیکھیں نا, کیسز 1950 سے لے کے 73 تک بہت سارے کیسز میں انہوں نے یہ بات کہی. کم از کم 4 یا 5 کیسز ہیں, سجن سنگھ کا کیس ہے اور 3 کیسز ہیں جس میں انہوں نے کہا بیسک سٹرکچر تھے ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. پھر 73 میں آ کے انہوں نے سارے ججمنٹس کو جو ہے اوور رول کر کے کہا کہ ہم بیسک سٹرکچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. 22 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے, بے شک ماضی میں ہمیں یہاں پہ تاریخ نہ ملتی ہو, ایک پریسیڈنٹ نیا سیٹ کر سکتی ہے کہ یہاں پر وہ کسی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے کر کے. بالکل صحیح ہے, بالکل. اور میں نے آپ کے سامنے نظیر رکھی ہے ہندوستان کی کہ اس میں 3-4 ایسی ججمنٹس پہلے آ چکی تھی جس میں انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا جو ہے بیسک سٹرکچر کی تھیوری کو, اور پھر 22 سال کے بعد انہوں نے اس کو اسی پوائنٹ پہ میں طارق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بیسک سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے تھیوری کی یا ڈاکٹرن کی انڈیا میں جو اڈاپٹ کیا گیا, انڈیا میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ خود ڈیفائن کیا ہے کہ یہ بیسک سٹرکچر ہے, اور اس سے اور انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس کوئی انلمیٹڈ پاورز نہیں ہے کہ جو مرضی چاہیں وہ امینڈ کر دیں, وہ سرٹن لمیٹیشنز ہیں. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز کہا ہے کہ اپلائی نہیں ہو سکتی کہ ایک سرٹن پیرامیٹرز ہونے چاہیے.